السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے دو ایسی کتابوں کی جو شعری مجموعے ہیں۔ ایک ہے نعتیہ مجموعہ میں نعت لکھوں سلام لکھوں، اور دوسرا ہے بات شناسائی کی۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ دونوں تخلیقات، دونوں کتابیں جو ہیں، یہ رامش منہاج صاحب کی ہیں۔ رامش منہاج صاحب کا شمار سینئر شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ کا بنیادی طور پہ تعلق ہڑپہ سے ہے، اور آپ جو ہے ایک عرصہ تک درس و تدریس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ تو ایک استاد خاص طور پہ جب ایسا تخلیقی ذہن رکھنے والا ہوتا ہے تو یقیناً اس کے جو شاگرد ہیں ان کے اندر بھی ایسی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور کاشف حنیف جو معروف افسانہ نگار اور شاعر ہیں، وہ بھی رامش منہاج صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو رامش منہاج صاحب کی یہ کتاب جو میں نعت لکھوں سلام لکھوں، اس کے اندر جو ہے سلام بھی ہیں، نعت بھی ہے اور حمد بھی ہے۔ حمد کی جو تعداد ہے وہ 13 ہے، اور اس کے علاوہ جو 24 نعتیں ہیں اور 22 سلام ہیں۔ تو رامش منہاج صاحب ایک سینئر شاعر کے طور پہ جو ہے سہیوال کے اندر اپنا ایک تعارف رکھتے ہیں۔ ہمارے سہیوال کے اندر جو نعت کی روایت ہے وہ خاصی مضبوط ہے۔ یہاں جو خاص طور پہ ہم جو ہے سید ریاض حسین زیدی کا نام بھی لے سکتے ہیں، جو نعت کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ، سیرت ایوارڈ یافتہ، اور نعت یا ادب کے حوالے سے ان کا کام ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسی بہت سی جو ہے سہیوال کے اندر نعت یا ادب تخلیق ہوا، اور نعت کے مجموعے آ چکے ہیں، حمد کا مجموعہ بھی آ چکا ہے۔ تو میں پوری روایت تو یہاں سامنے نہیں رکھوں گا، تو بس ہم صرف آج کا جو نعتیہ مجموعہ ہے اس پہ بات کریں گے۔ یہ مکمل طور پہ نعت تو اس میں نہیں ہے ساری، میں نعت لکھوں سلام لکھوں، اس کے اندر جو ہے رامش منہاج صاحب کا یہ مجموعہ ہے، اس کے اندر حمد بھی ہے، نعت بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اس میں موجود ہیں، لیکن بہرحال ساہیوال کے اندر جو نعتیہ ادب ہے یا نعتیہ مجموعے ہیں ان میں ایک نیا اضافہ ہے۔ جتنی بھی اس میں نعتیں ہیں وہ یقیناً جو ہے ساہیوال کے نعتیہ ادب کا حصہ بنے گی۔ اور اس کے جو شاعری ہے وہ آسان ہے، لیکن اس کے اندر جو پوری ایک ادبی چاشنی ہے وہ موجود ہے۔ اگر کہیں کہیں ہم جو ہے شعر پڑھنا چاہیں تو دل کے صحرا کو یہ گلزار بنا دیتی ہے، دل کے صحرا کو یہ گلزار بنا دیتی ہے، آپ کی نعت ہمیں خوب مزہ دیتی ہے، خود بخود مشکلیں آسان ہوئی جاتی ہیں، کتنی تسکین مدینے کی ہوا دیتی ہے۔ تو یہ نعت کے دو اشعار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ ذرا ایک اور چھوٹی بحر کے اندر جو ہے اس کے دو شعر بھی میں آپ کے سامنے۔ بلندیوں کی جو انتہا ہے میرے نبی کی وہ ابتدا ہے، بلندیوں کی جو انتہا ہے میرے نبی کی وہ ابتدا ہے، حضور پہنچے ہیں اس جگہ پر جہاں تلک نہ کوئی گیا ہے۔ تو یہ معراج کے حوالے سے کبھی درختوں کا چل کے آنا زمانہ حیران ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے بڑی خوبصورت شعری مجموعہ ہے۔ اس کے اوپر جو ہے مختلف لوگوں نے ابتدا میں مضامین بھی ہیں، تقریباً جو ہے اس میں 7-8 مضامین ہیں اس کے اوپر بھی۔ یہ جو ہے نظموں اور غزلیات کا مجموعہ ہے، نظمیں بھی ہیں اور غزلیات بھی اس میں ہیں بات شناسائی کی۔ تو یہ بھی بڑے خوب ایک مجموعہ ہے۔ کچھ لوگوں کے مضامین ہیں آغاز میں، اور اس کے بعد جو ہے ایک پورا وہ جو ہے غزل سے ہم کچھ اشعار کرتے ہیں۔ یہ کوئی سلیکٹڈ اشعار نہیں میں دیکھ رہا، بس جہاں سے
میرے سامنے کتاب کھل رہی ہے، وہیں سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تو یہ ہم تھوڑا سا اس کو یہاں سے پڑھتے ہیں۔ حصار ذات سے نکلے تو سوچے، وہ پتھر ہے کبھی پگھلے تو سوچے۔ بڑی آسان سادہ زبان کے اندر جو ہے بڑی بڑی باتیں کہنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اور یہاں سے ہم دو شعر اور پڑھ لیتے ہیں۔ کٹی ہے عمر یہ کچھ ایسے امتحان کے ساتھ، کٹی ہے عمر کچھ ایسے امتحان کے ساتھ کہ جال لٹکے ہوئے تھے میری اڑان کے ساتھ۔ انا کی جنگ زمیں اس لیے بھی ہار گئی، انا کی جنگ زمیں اس لیے بھی ہار گئی، مقابلہ ہی بھلا کیا تھا آسمان کے ساتھ۔ تو یہ رامش منہاج صاحب کے جو ہے خوبصورت اشعار اور ان کی دونوں کتابوں کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو رامش منہاج صاحب جو ہے ہمارے حلقہ ارباب ذوق میں بھی اکثر تشریف لاتے رہتے ہیں ہماری دعوت کے اوپر۔ تو یہ ان کی دو کتابیں مجھ تک پہنچی ہیں۔ غزلیات کی اور بھی ایک کتاب ہے، یہ دونوں کتابوں کا تعارف میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے بھی پیش کیا جائے تاکہ آپ بھی جو ہے یہ دو کتابوں کو جان سکیں۔ تو آج کے لیے ان دو کتابوں کے ساتھ اجازت چاہیں گے، ملیں گے کسی اور شاعر ادیب کی کسی اور نئی تخلیق کے ساتھ اور کسی اور گفتگو یا کسی اور شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔